السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا، ثناء بالرضا یہ ایک ایسا فطرہ ہے جو آئے دن اہل سنت والجماعت کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ابھی اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں اس نے قائد ملت حضور عزت میاں کے بارے میں بکواس کی۔ وہ لفظ اس نے استعمال کیا جو کہ ایک مومن کے لیے ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جو شکل سے بندر لگتا ہے وہ ان کا قائد ہے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر یہ حضور عزت میاں کو ایسے لفظ سے بلا رہا ہے جو کہ ایک عام مومن کے لیے نازیبا ہے، نہیں بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ بے وقوف، یہ جاہل، یہ رافضیوں کی ملائی کھانے والا شخص حضور عزت میاں پر بھونکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، اور اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہو گیا ہے، یہ جتنے بھی یہ چاچا بھتیجے باپ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہیں، ہر جگہ سے ان کا منہ کالا ہو رہا ہے، ہر جگہ سے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی جا رہی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس نے مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کر لی ہے، اہل سنت والجماعت سے بغاوت کر لی ہے، اور شیعت کی بولی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، رافضیوں کی بولی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی اجمیر کے خادم اور مجاوروں کے ساتھ بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ان کا حال وہ ہو گیا ہے کہ نہ یہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ اب اس وجہ سے یہ ایسی شخصیتوں کے اوپر بھونکتا رہتا ہے کہ اگر وہ اہل سنت والجماعت کی بڑی شخصیتوں کے اوپر بھونکے گا، جو دوسرے لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے جلتے ہیں، وہ لوگ ان کی واہواہی کریں گے اور وہ لوگ ان کو پروگراموں میں بلائیں گے، وہ اپنے یہاں بلائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی مسلکی اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ لوگ جو تھوڑی بہت ان کی چل رہی ہے وہ اس بنیاد پر چل رہی ہے کہ یہ فتاوی رضویہ کو ساتھ لے کر گھومتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ یہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ اس کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی اگر کوئی عبارت پیش کریں گے، کوئی بات پیش کریں گے تو آدھی ادھوری توڑ موڑ کر، جیسے کہ بدعقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر جب کوئی الزام لگاتے ہیں تو وہ آدھی عبارت پیش کرتے ہیں، آدھی بات پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے ہے وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو وہی حال ان لوگوں کا ہو گیا ہے کہ یہ فتاوی رضویہ لے کے ضرور گھومتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے آدھی عبارت پیش کرتے ہیں اور اس کو بھی توڑ موڑ کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ کام کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن گمراہ ہوتا ہے، تو گمراہیت والی بات کو ایسے بولتے ہیں کہ صرف گمراہی تو ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، گمراہ ہونا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنا چاہے وہ چھوٹا ہی ہو، پہلی بات تو کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تم اس کو ایسے ہی کہ تو کہہ رہے یہ ایسے ہی تو کہا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں سے بھی ان کی دال نہیں نکل رہی ہے تو یہ لوگ ان لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بیٹے حضور عزت میاں ہے، ان کے اوپر یہ انگلی اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی یہ محدث کبیر کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ لوگ ڈھول کو جائز قرار دیں گے، ڈھول کے اوپر ٹھمکنے کو جائز قرار دیں گے، اور ایسی قوالیہ کے جن کے اندر سنگیت ہو ان کو جائز قرار دیں گے، تو پھر ان کو اہل سنت والجماعت کے اندر رکھے گا کون؟ ان چیزوں کو جن کے اوپر ناجائز کا فتویٰ ہے۔ ڈھول بجانا حرام ہے، لیکن یہ ظالم اپنے مدرسے میں خود ڈھول بجوا رہا ہے، اور آج اس کا پوری دنیا ڈھول بجا رہی ہے۔ تو جب اس کا ڈھول بج رہا ہے تو پھر یہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ چاہے اس کے ذریعے میری روزی روٹی چلے مگر چل جائے۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اس کو اپنا گھر چلانے کے لیے، روزی روٹی اور خانقاہ چلانے کے لیے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی، حضور تاج الشریعہ کی، ان کے بیٹے کی، محدث کبیر کی ان کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے بعد ان کی دال گل رہی ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے جو حقیقت میں قرآن و سنت پر مکمل عمل کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا ہے، اور جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر فوراً فتوے لگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ الحمدللہ، اب چاہے کتنا ہی بھوکتا رہے، اللہ اور اس کے رسول نے جسے چمکا دیا ہے اس کی چمک کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے۔ اور بس میں یہی کہوں گا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ دنیا میں تیری بھی واہوائی ہونے لگے تو تو نے جو عقائد گڑھ رکھے ہیں، جو تمہارے باپ ہیں، بھتیجے ہیں، ان لوگوں نے جو گڑھ رکھے ہیں عقائد، ان عقائد سے توبہ کرو۔ انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت پھر سے آپ کا ویلکم کرے گا، سواگت کرے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جن مسئلوں کے اندر تم نے بغاوت کی ہے، جن عقیدوں کے اندر تم نے بغاوت کی ہے، ان تمام چیزوں سے تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔